الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کہ اپنی جگہ بڑی عظیم ہیں۔ عظیم نعمتوں میں ایک نعمت والدین کا مل جانا ہے۔ اس کائنات میں رب تعالیٰ کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خیر خواہ رشتوں میں کوئی رشتہ ہے انسان کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ والدین کا ہے۔ والدین یہ کسی بھی وقت اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے اور ہر وقت اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی گھر سے جا رہا ہے تو اس کو دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں، کوئی گھر آنے والا ہے تو اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے خیر و عافیت سے آئے۔ گھر میں بوڑھے والدین کچھ بھی نہ کرے تو ان کی دعائیں ہی ہر وقت اولاد کے حق میں ایک بہترین سرمایہ ہے۔ آج جہاں اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، والدین کی ناقدری بھی کی جا رہی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ والدین کی عزت اور قدر کو بھول چکے ہیں۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو بس صرف ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ والدین بیچارے جب شادی ہوتی ہے تو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور نیک اولاد کی خواہش ہوتی ہے، فرما بردار اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ اس وقت سے لے کر اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آخری دم تک کا وقت یہ سارا ان کا عموماً آزمائشوں میں گزرتا ہے۔ جب تک اولاد جوان نہیں ہوتی ان کی ضروریات پورا کرتے ہوئے والدین دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کی دنیا سنور جائے، یہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ تو محنت مزدوری کرنے میں اور ساری کی ساری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وسائل کے مہیا کرنے میں والدین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری کی ساری جمع پونجی اپنی اولاد پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری اولاد کا کچھ بن جائے۔ اور والدین اپنی اولاد کے لاڈ، اپنی اولاد کے شوق پورا کرتے ہوئے
اپنی ساری کی ساری خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی وہ زندگی ہے جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتی، چھوٹی ہے یا پڑھ رہی ہے، اپنے معاملات میں خود کفیل نہیں ہے، تو ان کی خواہشیں پورے کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اپنی جوانی جو ہے اپنی اولاد کی خواہشات کے پورا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اب جو ہی وہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہی والدین جو ہر قسم کی جائز اور ناجائز اپنی اولاد کی خواہش پورا کرنے میں دن رات ایک کر دیتی تھی، وہی والدین اسی اولاد کی خاطر اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو گھر میں زندگی بھر پھر کچھ بولنے کا حکم نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے ساری زندگی ساری جوانی اپنی خرچ کر دی اولاد کی خواہش پوری کرنے میں، جائز و ناجائز۔ اولاد خواہش کرتی ہے نا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، والد بیچارہ والدہ بیچاری جیسے بھی جہاں سے بھی لا کے مہیا کرنے سے خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی خوش ہو جائے۔ اب جو ہی اب اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اب 4 پیسے وہ کمانے لگی ہے، والدین جو ہے اب اس لحاظ سے گھر میں ہیں کہ اب وہ خود نہیں کما سکتی یا کوئی ایسے معاملات ہیں، تو اب گھر کے اندر والد کی والدہ کی ایک خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اولاد کی صورتحال یہ ہوتی ہے کبھی بھی آ کر اپنے والدین سے آ کر نہیں پوچھتے بھی ابا جی امی جی آپ کی بھی کوئی خواہش ہے کہ ہم پوری کریں، بلکہ عموماً حالات یہ ہیں، اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ والدین کو گھر کے اندر اونچی ویسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تسی ساڈی گل چ نہیں بولنا، یعنی اولاد جب جوان ہوتی ہے اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ اب کسی قسم کا اپنے معاملات کے اندر اپنے والدین سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت والدین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کا خیال رکھنے کا، یہ قدر کرنے کا جو حکم دیا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا بھی فیصلہ کہ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے۔ یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد والدین کی قدر کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جس کو توحید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ کس قدر اہمیت ہے، کس قدر ہے والدین کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان فرمائی۔ تو آج ناقدری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑے ہیں۔ جب تک بندے کی شادی نہیں ہوتی تو حسب نسب کے رشتے جوڑتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو سسرال کی طرف سے کچھ رشتے بندے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی بطور نعمت قرآن کریم میں ذکر فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا انسان کو ہم نے حسب نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ تو پہلے حسب نسب اور نسبی رشتے میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ والدہ ہے دیکھ لیں بچپن سے لے کر آگے تک اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کچھ نہ کچھ بن جائے۔ بس اوقات اپنے بچوں کے جرموں پر پردہ ڈالنا، وہ بیچاری جو ہے وہ سمجھتے بھی بہت بڑی خیر خائی ہے، بس اوقات اپنے خامد کو نہیں بتاتی کہ یہ بچہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ جرم ہے، چھپاتی ہے کہ یار میرے بچے کو کوئی آنچ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ابا اس کو مارے گا۔ یہ جس بات ہوتے ہیں والدین کی۔ ہاں جی، ہمارے یہاں جب بچے جوان ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین کو کیا پتا جو ہمیں بتایا۔
یاد رکھیں میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے والدین کو اپنے سے بڑا تصور کرتا ہے اور اپنا بڑا مانتا ہے اور اپنے معاملات میں آگے لگا لیتا ہے تو وہ بندہ دنیا میں عموماً سرخرو ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو والدین کی اگر کوئی بات خلاف شریعت ہے وہ نہ مانو، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوئی شرکیہ کام کا کہتے ہیں یعنی خلاف شریعت کام ہے تو آپ اس میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ والدین کافر بھی ہوں تب بھی فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات میں دستور کے موافق ان کا پورا ساتھ دو۔ اور رشتہ دار میں نے عرض کیا کہ کتنی رشتہ داریاں بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی رشتہ دار کے بارے میں بحیثیت رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا فرض نہیں بتایا سوائے والدین کے۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ امر کا صیغہ ہے، کل کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی یہ والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہا کرو۔ کسی رشتہ دار کے حق میں دعا کرنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن والدین کے حق میں دعا کرنا فرض ہے۔ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم و کرم والا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو لہذا رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنا فرض ہو، لیکن والدین کے حق میں دعا کرنا فرض ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جو ہے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور بندہ اپنے والدین کی اگر قدر کرنے والا بن جائے گا تو والدین کی دعائیں مسلسل اس کے حق میں ہوتی رہیں گی، لیکن اگر والدین کی قدر نہیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ خود والد بنے گا نا تو پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بوڑھا والد تھا، تو اس کے بچے نے ایک دن مشورہ کیا کہ ابا جی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو مشورہ کیا، ابا جی کو کہا کہ ابا جی آپ کو سیر کرانے لے کے جاتے ہیں۔ ابا جی کو سیر کرانے کے بہانے گھر سے نکال لائے۔ اب جب لے کے آئے باہر تو ایک نہر تھی، وہاں لے آئے۔ اب ابا جی بھی سمجھ گئے کہ یہ نہر کنارے مجھے لے کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مجھے نہر میں پھینکے، مجھے نہر میں پھینکے۔ تو ابے نے کہا اطمینان میری بات سنو، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھے یہاں کس لیے لائے ہو، لیکن جو ہے اس بات کا خیال ضرور رکھو کہ مجھے یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا، یہاں نہ پھینکنا نہر میں اس جگہ، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ بات ابا جی نے کیوں کہی ہے، تو پوچھا بھی ابا جی یہاں پھینکنے میں کیا مسئلہ ہے اور وہاں پھینکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کہ اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے ابے کو پھینکا تھا، یہاں میں نے اپنے ابے کو پھینکا تھا، اس میں تھوڑے آگے کر کے سٹے ہو۔ یعنی یہ مکافات عمل ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کی زندگی میں قدر نہیں کرتا تو پھر جب وہ والد بنتا ہے تو امید نہ رکھے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گی۔ جیسا اس نے کیا ہے ایسا اس کے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے جب بچے تھوڑا سا 4 کلاس سے پڑھ جاتے ہیں نا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب زمانے کے اور حالات کے مطابق جو سوچ ہماری ہے تو یہی ٹھیک ہے، ہمارے والدین کی غلط ہے۔ عموماً یہ مزاج بن جاتا ہے۔
اور 4 क्लासें पढ़ कर जो है ये ज़हन बन जाता है बसा औकात के मेरा बाप जो है वो तो मेरा बाप नहीं, मेरा नौकर है। बाप को नौकर समझना शुरू कर देते हैं और उस पर उस तरह हुक्म चलाते हैं जिस तरह एक नौकर ए चीज लेके आओ, ए लेके आओ, ए लेके आओ, नौकर वाला मामला। एक यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता था तो उसका वालिद उससे मिलने के लिए आया। वालिद मिलने के लिए आया तो यूनिवर्सिटी के दूसरे लड़के भी हॉस्टल में मौजूद थे। उन्होंने जो है वो अपने हम क्लास से पूछा भी ये कौन है जो आपसे मिलने के लिए आया। हाँ जी, तो उसने कहा कि ये हमारी घर में भैंस रखी है उसका रखवाला है, यानी हमारे डंगर साहब है साढ़े नौकर। कुछ देर के बाद अब्बा तो वहीं बैठा रहा कमरे में, तो बच्चे को कुछ लेने के लिए गया बाहर से। तो यूनिवर्सिटी के जिसके हम क्लास लड़के थे उन्होंने अब्बे से पूछ लिया भी आपका क्या तारुफ है। उसने कहा जी मैं इसका वालिद हूँ। तो बच्चों ने कहा नहीं जी ये तो कहता है ये तो हमारी घर में भैंस रखी है, भैंस का रखवाला है। तो वालिद को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, उसने ठीक कहा, माँ इसकी भैंस है मैं उसका रखवाला हूँ, इसकी माँ भैंस है और मैं उसका रखवाला हूँ। यानी बसा औकात बंदा अगर थोड़ा बहुत दुनियावी उसको मर्तबा मकाम मिल जाए तो दुनियावी मकाम और मर्तबे की वजह से, हाँ जी, इल्म की वजह से वो ये ना समझे कि मैं अजमत में अपने वालिद से बढ़ गया हूँ। वालिद जो है वो वालिद ही है, उसकी अजमत और कदर अपनी जगह ऐसी की ऐसी ही रहेगी, वो नहीं कम हो सकती। जिस बंदे का ये ज़हन है कि अब मैंने 4 क्लासेस ज़्यादा पढ़ ली, अब्बा मेरा इतना बड़ा वो नहीं है लिहाजा अब मैं वालिद की कदर न करूँ, ऐसा नहीं है। आजकल देख लीजिए हमारे यहाँ रिश्तों का मसला है घरों के अंदर, जो बच्चे बूढ़े हो रहे हैं ना, इसकी एक बड़ी वजह है। वो बड़ी वजह क्या है? अपने वालिदैन पर एतमाद ना करना और अपने वालिदैन की राय को हैसियत ना देना। बच्ची जवान हो गई है, वो कहती है मुझे पता है मैंने कहाँ शादी करानी है, फलां जगह में रिश्ता कराओ। मुंडा कहिए ना हाँ जी मैं निकाह कराना है, फलां जगह कराना है। अब वालिदैन समझते हैं कि भाई ये रिश्ता बच्ची का या बच्चे का इस जगह पर करना हम समझते हैं किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है, किसी भी लिहाज से। या तो खानदान एक नहीं है, या वो खानदान शरीफ नहीं है, या उनके किरदार के कुछ मामलात हैं, या और कई तरह के माशरती मसाइल हैं। तो जाहिर बात है, मैंने अर्ज किया कि इस दुनिया में जो रिश्ते अल्लाह पाक ने इंसान के साथ जोड़े हैं उन रिश्तेदारों में सबसे खैर का रिश्ता वालिदैन का है। तो अगर वालिदैन कहते हैं कि वहां रिश्ता नहीं करना तो उनकी जिद नहीं होती, ये बात याद रखें, बल्कि उनकी खैर खाई होती है। वो अपने बच्चों को किसी मुस्तकबिल के बड़े फसाद से बचाना चाहते होते हैं, वो फसाद हमारे ज़हन में नहीं होता। आजकल जज्बातियत आम है, तो जज्बातियत की थोड़ा सा कह लें कि अपना तबीयत एक तरफ रुझान किया और फौरन जज्बातियों के बंदा अपने फैसले कर लेता है। वालिदैन के फैसले जज्बाती नहीं होते, उनके फैसले दूररस होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने अजीजों को ये बात कहूंगा, अगर मामला आए रिश्तेदारी का तो रिश्तेदारी के मामले में आपका रिश्ता कहां करना है और आपका रिश्ता कहां नहीं होना चाहिए, ये अगर अपने वालिदैन पर छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल में सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन अगर अपने फैसले खुद करेंगे तो जवानी के फैसले जज्बात पर मबनी होते हैं और जज्बात वाले फैसले कभी भी मुस्तकबिल के एतबार से बंदे के लिए बेहतर नहीं होते। आज आप देख लें, अब बच्चा डॉक्टर बन गया जी, बच्चा वकील बन गया जी, बच्चा इंजीनियर बन गया जी, अब बच्चा पढ़ लिख गया, तो अब रिश्ता भी कहता है जी मैंने खुद अपना देखना है, मेरे अम्मी ने की पता, मेरे अब्बू ने की पता है। हाँ जी, रिश्ता खुद देखने के लिए जाता है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि बच्चा एक बार से पढ़ के आया, वालिदैन ने बड़ी मजदूरी करके मेहनत करके उसको पढ़ाया, सारा अपना जमा पूंजी जमीनें भी बेच दी, सब कुछ बेच दी उसको पढ़ाने के लिए, पढ़ के आया। अब उसने कहा कि जी मैं अपना रिश्ता खुद देखने के लिए जाऊंगा और खुद अपना रिश्ता करूंगा।
अम्मी अब्बे नाल लग जाना मेरी रिसल्ट है। अम्मी अब्बे को साथ लेके जाऊं तो मेरी बेइज्जती है इसमें। मेरी अम्मी जो है ना वो उस तरह की फैशन लेबर नहीं है। अब्बू मेरा जो है सादा सा है, सर के ऊपर जो है पटका बांधता है। मेरी शहर शान नहीं है चीज़। हाथा कि निकाह अपना रिश्ता भी खुद कर लिया और जो है वो शादी के दिन भी खुद तय कर लिए। उन्होंने भी देखे मुंडा पढ़िया लिखा हुआ तो चलो भाई रिश्ता कर दो, कर देता। हाँ जी, तो शादी हाल में शादी के मौका पर वालिद को अपने साथ बिठाने में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। जिस बाप ने गर्मी के अंदर कड़ते हुए हाँ जी 1-1 रुपया कमाया और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसने आगे खर्च किया और सर्दी ठिठुरती हुई सर्दी में मजदूरियां की, लेकिन अब उस बच्चे को शर्म आती है अपने जो है वालिद को अपने साथ बिठाते हुए। ये सूरत हाल जहां होगी तो वहां घरों के अंदर तबाही होगी, वहां घरों के अंदर सुकून कहां होगा? वहां घरों के अंदर सुकून कैसे होगा? आप देखें, वो एक दोस्त बता रहा था कि एक साहब बहुत ज़्यादा पढ़ गए तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बने तो आलीशान घर बना लिया। तो जिन आरामदेह कमरों में खुद रहते थे, बीवी रहती, बच्चे रहते, उन आरामदेह कमरों में वालिद के लिए कोई जगह नहीं थी। वालिद को जो है वो घर का जो क्या गैराज होता है जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं गेट के साथ, उनकी चारपाई वहीं थी बेचारे की। और घर के कोठी के सामने जो है ना वो एक दरबार था। कोठी के सामने एक दरबार था। तो अमूमन जो है ये अपना डॉक्टर साहब अपने बच्चे को अपनी बीवी को साथ लेते, खुद खाना खाने के लिए बड़े होटल में चले जाते और अब्बा जी कहते भी खाना सामने से दरबार से खा लेना। एक मरतबा ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब अपनी जो है वो बीवी को और बच्चे को साथ लेके खाने के लिए निकलने लगे। तो होटल पे जा रहे थे तो वालिद को कहा कि खाना सामने दरबार से खा लेना। ओ रास्ते में जाते हुए बातें शुरू हो गई। अब डॉक्टर साहब अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? उसने कहा जी इंशाल्लाह मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, तो फिर मेरा बेटा क्या करेगा? उसने कहा जी मैं भी अपने स्टेटस की लड़की की शादी करूंगा। हाँ जी, आलीशान घर बनाऊंगा और खाना अपने बच्चों के साथ होटल पे खाऊंगा। हाँ जी, तो आपको कह दिया करूंगा आप सामने दरबार से खा लो। आपको कह दिया करोगे आप सामने दरबार से खा लो। अब बाप को जो है ना अपना मुस्तकबिल नजर आया। अच्छा, मुस्तकबिल में मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। तो फौरन कहा गाड़ी पीछे करो या चलो अब्बू को भी साथ लेके आते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वालिदैन ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता की हैं, ये एक अजीम सरमाया है। जिन लोगों ने अपने वालिदैन की कदर कर ली तो वाकई वो लोग इस दुनिया में कामयाब हो गए। जिन्होंने अपने वालिदैन की कदर ना की तो वो दुनिया में नाकाम हुए। और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वालिदैन के नाफरमान के मुतल्लिक बद्दुआ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन अमूमन अपने जो है वो उम्मतियों के हक में गुनाहगारों के उम्मन बद्दुआ नहीं फरमाते थे। लेकिन मशहूर हदीस है ना कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने मिंबर शरीफ पर चढ़ने लगे तो मिंबर शरीफ की 3 सीढ़ियां थी, तीनों पर चढ़े, हर एक के चढ़ने के साथ फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने जब देखा तो अजीब महसूस किया और पूछा भी हुजूर इसकी क्या वजह कि आप तीनों जब अपने सीढ़ी मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। फरमाया जिब्रील आए थे और उन्होंने आकर 3 दुआएं की, बल्कि बद्दुआएं की। मैंने उस पर आमीन कहा। क्या बद्दुआएं थी? फरमाया तबाह बर्बाद वो शख्स के जिसके सामने आपका नाम नामी आए लेकिन फिर भी वो आप पर सलातो सलाम ना पढ़े, यानी आपका तज़किरा आए और आप पर वो सलातो सलाम ना पढ़े। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है
کہ جس مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اور جبریل نے فرمایا تباہ و برباد وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام نامی آئے لیکن پھر بھی وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوسرا موقع فرمایا کہ تباہ و برباد وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور لیکن اس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، تباہ و برباد ایسا شخص، حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرا شخص جس کی بات فرمایا تباہ و برباد وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے۔ میں نے کہا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے حق میں بددعا فرمائی ہے کہ والدین تھوڑی سی خدمت پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ والدین کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بس اوقات بیٹا باپ سے یا ماں سے ناراض ہوتا ہے تو کئی دن نہیں بولتا، لیکن والدین اگر ناراض بھی ہو جائیں، عموماً ناراض ہوتے نہیں ہیں، اگر اپنی اولاد سے ناراض ہو بھی جائیں اپنی ناراضگی زیادہ لمبی نہیں کرتے بلکہ خود راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار میرا بیٹا میری بیٹی کب جو ہے نا مجھے منائے اور میں مان جاؤں۔ ایسا خار رشتہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس طرح باقی جتنے بھی رشتے ہیں نا آپ ان کے ساتھ اکڑ دکھائیں صحیح، زندگی میں کبھی آپ کو نہیں بلائیں گے۔ بھائی ہے، بسا اوقات بہنیں ہیں، بسا اوقات جو ہے چاچے ہیں تائے ہیں اور رشتہ دار ہیں، مامے چاچے پھپھیاں سارے، رشتے ایسے نہیں ہیں۔ والدین ایک ایسا رشتہ ہے اگر ناراض بھی ہو جائیں تو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب جو ہے وہ ہمیں منائے یا ہم خود موقع ملے اپنے بچے سے صلح کر لیں۔ ایسا رشتہ کہاں ملتا ہے؟ زندگی میں بسا اوقات بندہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا۔ ہاں جی، زندگی میں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں قدر نہ کر سکا تو اس کے بعد اب کوئی صورت ہے ان کو راضی کرنے کی؟ صورتیں ہیں، پھر بھی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نماز میں آٹومیٹکلی بندے کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو مستقبل میں بندے کے نفع مند ہے۔ اب بچہ نمازی ہے تو نماز میں جب پڑھتا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی دعا کرتا ہے۔ ہاں جی، جب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ہاں جی، ربنا تقبل دعا، یا اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں قبول فرما، ربنا اغفر لی، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ جب اپنا فوت ہونے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے تو اس کا ظاہر بات اس بخشش کا اجر، اس بخشش کا بدلہ وہ یقیناً والدین کو پہنچتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں رضا کی صورت تو ہے۔ اور والدین زندگی میں اگر بندہ والدین کو راضی نہ کر سکا تو فوت ہونے کے بعد ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرے، ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، ان کے حق میں کوئی اس طرح کا صدقہ جاریہ والا کام کروا دے جس کا مستقل اجر ان کو ملتا رہے، جس طرح کہ کوئی مسجد بنوا دی والدین کے نام پہ، مدرسہ بنوا دیا، ہاں جی، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اذکار کر کے ان کو ہدیہ اور ان کو اصالہ ثواب کرتا رہا، تو یہ روزانہ کی بیس پر ایسے معاملات ہیں۔ ہاں جی، تو والدین کو راضی کرنے کے گاہے بگاہے ان کی قبر پہ جانا چاہیے اور وہاں بھی ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا یہاں بھی قبول ہوتی ہے وہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ باہر کیا بعض رات نے کہا کہ جمعہ کے دن ہاں جی جانا چاہیے، تو باہر کے والدین کے ساتھ نیکی کی صورتیں ہیں، ان کے حق میں اصالہ ثواب کیا جائے جتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو والدین کے دوست ہیں، ہم جانتے کہ زندگی میں جو ہے نا میرے والد کا فلاں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، ہاں جی بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اگر والد فوت ہو جائے تو ان کے جو اٹھنے بیٹھنے والے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والد کے دوست کے ساتھ
حسن سلوک کیا جائے. تو والدین کی رضا کی صورتیں کیسے والدین راضی ہوں، ہم کیسے ان کی قدر کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نا جی کتنا واضح الفاظ میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ. بھئی والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. ایک کہیں تو بڑی دور دی گل ہے تینوں کی پتا جو میں نہیں پتا، یہ تو بڑی بات ہے. اف نہ اف کا مطلب ہوتا کہ والد کی بات پر، والدہ کی بات پر ناگواری کا اظہار. بندہ اچھیاں لگے اور منہ پر ناگواری کا اظہار کر دے، یہ اف ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ، یہ منع ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر واقعی کہ مثالی گھر بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر سے برکتیں جو ہے وہ اگر اٹھیے تو لوٹ آئیں، اپنے والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ البرکت ما اکابرکم، برکت جو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو والدین جب موجود ہو تو ان کی برکتیں حاصل کریں. جب وہ چل جاتے ہیں بس اوقات گھروں سے برکتیں اٹھتی ہوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں تھیں، جو نعمتیں تھیں جو والد یا والدہ کے ہوتے ہوئے ان کو دستیاب تھیں. اب والد و والدہ دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اب یہ نعمتیں ان سے محروم ہو گیا ہوں، اور یہ برکتیں زندگی میں اٹھتی ہوئی بندہ خود محسوس کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے. ان کی خواہش کیا ہے؟ ایک یہ کہ والد کیا کہتی ہے، والد کیا کہتا ہے، والدہ کیا کہتی ہے، ان کو کہنے کی ضرورت پیش آئے. اور دوسرا کہ پتہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے، جب ان کی خواہش کا پتہ بھی یہ چاہتا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے. خواہش پر بندہ خود عمل کر کے دکھائے. ہاں جی، ہاں، والدین کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں بندہ کرنے والا بن جائے. اور کچھ نہیں تو جس طرح کے ہم آپ حضرات ہیں کہ ہفتے بعد گھر جاتے ہیں، کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب جائیں والدین کی کچھ نہ کچھ خدمت کر لیں. جو کام خدمت کیسے، جو کام وہ کر رہے ہیں ساتھ وہ کام کروا دیں. کوئی کام بھی ہو جب آپ ساتھ میں، ایک ہے وہ ان کو کہنا پڑے آیا میرے نال کام کرا. دوسرا یہ کہ خود ساتھ شریک ہو جائیں، یا ابو تسی پیچھے تو میں کر داں. یہ جو ہے یہ چیز جب اس طرح آپ کریں گے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے نا کہ والد کہے اور پھر بھی ہم اس پہ عمل نہ کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی، والدین والی عظیم نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں. اور حقیقت بات ہے، اگر والدین میں ماں باپ جو ہے، انسان تو انسان، آپ دیکھ لیں جانور بھی ہے نا، وہ بھی اپنی اولاد کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم دیکھتے چڑیا ہی ہے، اب اس کے بچے ہوں تو وہ حالانکہ چڑیا کسی کو کیا بگاڑ سکتی ہے، جہاں اس کے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا جی، کوئی بندہ ان بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ چڑیا جو ہے اس طرح چیخنا چلانا شروع کرتی ہے، پھڑپڑانا شروع کرتی ہے کہ جیسے جو ہے نا دوسرے بندے کو کھائی جائے گی، لیکن بیچاری کر کچھ نہیں سکتی. ہو یہ جذبات ہے، ماں اور باپ کے جذبات ہیں. تو ماں اور باپ کے جذبات جب یہ ہیں، ہاں جی، تو پھر اولاد کے جذبات کیسے ہونے چاہیے. جو آج اپنے والدین کی قدر کر لے گا، کل کو جب وہ خود والد بنے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد اس کی فرمان بردار ہوگی اور اس کی قدر کرنے والی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.